حضرت علی کون سے خلیفہ تھے مسلمانوں کے؟ چوتھے خلیفہ. آپ آئیں. حضرت علی مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے؟ چوتھے. اور حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی رشتہ داری ایک؟ آپ سگے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ سگے چچا کے بیٹے، آپ داماد رسول بھی ہیں. اچھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے. آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ مولا علی جو ہیں ان کو ابو تراب کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ ابو تراب یوں کہا گیا کہ حضرت علی کو امانت کا سب سے بڑا وہ کہا گیا تھا. جب جنگ بدر ہوئی تھی آپ کو امانت کے لیے دیے گئے تھے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت بھجوائی تھی کہ آپ کافروں کو امانت ان کے دے کے آئیں، کیونکہ جب وہ جنگ بدر کو ہوئی تھی اس کے بعد وہ مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے، تو اس لیے ان کو امانت دیا گئی تھی. اس لیے ابو تراب انہیں کہا گیا. اچھا خیر، ہمارے نظروں سے تو کوئی یہ روایت نہیں گزری. ہاں یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی جو ہے ایک دن مٹی کے کپڑے ہو گئے تھے آپ کے نا، آپ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے مٹی کے کپڑے. بالکل سوری، مٹی کے کپڑے ہو گئے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے بھائی. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام؟ چوتھے خلیفہ کا نام مجھے نہیں پتا یار. اچھا، اور علی، حضرت علی سے محبت کرتے ہیں؟ جی سر، شکر الحمدللہ. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مولا علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا رشتہ داری تھی؟ پتہ نہیں ہے سر. اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادی ہیں وہ آپ کے نکاح میں تھی. تو سسر اور داماد کا رشتہ بھی تھا اور چچا زاد بھائی کا بھی رشتہ تھا. اور یاد دہانی کروا دوں کہ یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اسلامک انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو بھی ہمارے سوالات میں کچھ اشکال ہوں یا آپ کو اس میں کچھ رائے دینی ہو تو آپ کمنٹس میں دے سکتے ہیں بالکل. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کر دیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ.